نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، آج ایک ایسے خوبصورت موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس میں مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہے، اور وہ موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ۔ یعنی میں اگر سمجھا پاؤں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کچھ ایسے الفاظ بولے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی طرح سے بھی منسوب نہ ہوں، مگر وہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے بولے کہ یہ الفاظ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلا تشبیہ و بلا مثال بات کرتا ہوں کہ حدیث نہ ہو مگر وہ حدیث کہہ کے بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث ہے۔ اب حدیث کی وضاحت اور تشریح میں تو میں نہیں جاتا کہ لفظ حدیث کہاں کہاں فٹ ہے، علماء مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور سننے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو یا امر کی ہو یا نہی کی ہو، کسی بھی طرح کی حدیث پاک ہو، تو بس وہ حدیث پاک ہو نام اگر بیان کر دیا جائے تو اس کے متعلق کتب احادیث کی سردار کتب اور سیاہ ستہ کی سب سے معتبر بعد از قرآن درجہ رکھنے والی کتاب صحیح بخاری شریف کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف مترجم جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس کی جلد اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 106 ہے، کتاب العلم ہے، اور باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ۔ اس مضمون کی دو چار احادیث جو بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث مولا کائنات جناب مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جو ہے وہ عبدالعزیز بیان ہے کہ حضرت انس نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور ایک حضرت سلمہ کی روایت ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ 4-5 جو روایات ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، پر لیکن میں تفصیل اس روایت کی پڑھوں گا جو روایت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ منصور کا بیان ہے کہ میں نے ربی بن حراش کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا دوزخ میں جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث بھی ہے 629 نمبر، اور مسند ابی یعلا میں بھی ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں ایک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں وہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علم حدیث میں آپ سب واقف ہیں کہ آپ کے مقام سے لوگ سارے واقف ہیں، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی پڑھنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نام پر نام تو رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بلا شبہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور جو مجھ پر، اتنے حصے کو غور سے دیکھیں، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور صحیح بخاری شریف سے تو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو سب سمجھ آ گیا۔ اور اسی طرح اب اسی ضمن میں بلا تاخیر دوسری کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ دیکھیے سنن ابن ماجہ ہے، اور اس کی بھی یہ جلد اول ہے، اور سنن ابن ماجہ کی جلد اول میں حدیث نمبر 115 ہے، جس میں حضرت ابو اسحاق سے وہ حضرت حبشی بن جنادہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میری طرف سے حقوق صرف حضرت علی ادا کریں گے۔ بے شمار ایسی اور بھی مختلف طرق سے یہ حدیث ہمیں کتب حدیث میں ملتی ہے، میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے۔ حضرت محترم کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ انا و علی من نور واحد انت اخیہ فی الدنیا والآخرہ، کہیں فرمایا علی کی مثال امت میں غلاف والے کعبے کی مانند ہے، کہیں فرمایا کہ جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی وہی نسبت علی کو مجھ سے ہے، ما سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تمام لوگ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں ہر کوئی اپنے اپنے محل اپنے اپنے مقام پر ہوگا، مگر علی اور فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں میرے ساتھ میرے مقام پر میرے محل میں ہوں گے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار ایسی حدیث ہیں، پر لیکن آج کی حدیث جو میرے موضوع کی ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور پھر اسی طرح ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ خاندان نبوت کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ، میرے نبی کے ذاتی خون کے علاوہ، حضور کے بلڈ ریلیشنز کے علاوہ، میرے نبی کی اولاد کے علاوہ، پنجتن پاک کے علاوہ اگر کسی اور کے ساتھ یہی مضمون بیان کیا جائے، یہی الفاظ بیان کیے جائیں، اور یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پنجتن پاک، ان نفوس قدسیہ کے علاوہ بھی کسی کے لیے یہی الفاظ بیان کیے ہیں کہ فلاں مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو حضرات محترم میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا، صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ پھر پنجتن پاک کے لیے خصوصیت کیا رہ گئی پیچھے؟ پھر تو کوئی بھی کہہ لے گا کہ یہ میرے لیے بھی کہا گیا تھا، یہ فلاں کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ سوچئے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تو ہیں ہی سیدہ کائنات جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور میرے نبی کی باقی اولاد جو عالم جوانی میں یا عالم بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو جو شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں حیات رہیں اور حضور کی ظاہری حیات کے بعد بھی کچھ عرصہ حیات رہیں، وہ تو صرف سیدہ کائنات ہیں، اور پھر سیدہ کائنات کی اولاد جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور پھر مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے خود اپنا بھائی بنا لیا اور اپنی سب سے محبوب اور پیاری بیٹی مولا کائنات کے نکاح میں دے دی، اور یہ اللہ کی رضا سے ہوا، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ پہلے نکاح کروا دیا، مولا کائنات اور سیدہ پاک کا نکاح آسمانوں پہ پہلے ہو گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نکاح پڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات کا جناب بی بی پاک کے ساتھ عقد اللہ کی منظوری، اللہ کی رضا سے تھا، تو یہ نفوس قدسیہ تو اللہ کے برگزیدہ نفوس ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی کے قریبی اور اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ مضمون جہاں جہاں بیان ہوا وہ سچ ہے، اور اس کو ہم بلا شبہ حدیث رسول کہہ سکتے ہیں، اور حدیث رسول ہے۔ مگر ان 5 نفوس قدسیہ کے علاوہ اگر کوئی یہ بیان کرے
کہ ان کے علاوہ بھی کسی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، تو میں نام لیے بغیر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوائے ان 5 نفوس قدسیہ کے اگر کسی اور کے بارے میں کوئی یہ الفاظ بیان کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہ من گڑت ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فضول بات ہے، وہ اپنے آپ کو بڑھا کر بیان کرنے والی بات ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جھوٹی بات منسوب کر کے جہنم خریدنے کے مترادف بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو مولا علی کے بارے میں فرمایا ہے، سیدہ بی بی پاک کے بارے میں فرمایا ہے، امام حسن و حسین شہزادگان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ ان 5 نفوس قدسیہ کے علاوہ، 5 تن پاک کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ بات فٹ کرنا، کسی کے ساتھ یہ بات جوڑنا، یہ محض حدیث پاک کی مخالفت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، بلکہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور جب یہ جھوٹ باندھا جائے گا تو پھر اس حدیث کا مصداق ٹھہرے گا بندہ کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جیسے پڑھا جائے، جیسے سنا جائے، ویسے ہی آگے بیان کیا جائے، اور اس کی تحقیق کے بغیر آگے بیان کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔